نستعين وهو خير العين۔ آیا جب کسی حیوان کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں، جیسے شک ہو جائے کہ آیا یہ فضلہ حلال گوشت جانور کا فضلہ ہے یا حرام گوشت جانور کا فضلہ ہے۔ اگر وہ جانور خون جہندہ رکھتا ہے تو خون جہندہ میں حرام کا حکم رہے گا، خون جہندہ نہیں رکھتا ہے تو حلال کا حکم رکھے گا، یعنی فضلہ پاک ہوگا۔ یعنی تو جس طرح حلال و حرام کا شک ہو جائے، اس طرح خون جہندہ اور غیر جہندہ میں شک ہو جائے۔ جہندہ ہے تو نجس اور خون جہندہ نہیں ہے تو پاک اس کے فضلات۔ یہ دو شک ہو گئے، ایک دم سائلہ رکھتا ہو یا دم سائلہ نہ رکھتا ہو، دوسرا فضلہ پاک ہے یا فضلہ پاک نہیں۔ تیسرا شک جو ہے کہ آیا فلاں حیوان تھا کہ جس کا یہ فضلہ ہے تو یہ نجس ہوگا، یا فلاں حیوان کا فضلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ فضلہ پاک ہوگا۔ یہ کہلاتا شبہ موضوعیہ، شبہ حکمیہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے ایک چیز کو دیکھا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ فضلہ چوہا ہے یہ فضلہ خنفس ہے، یعنی لال بیگ کا مثلا فضلہ ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں جتنی بھی ابھی صورتیں بیان کی گئی جس میں شک کے پہلو تھے کہ پاک ہے یا نجس، یا حلال ہے یا حرام، ان سب پہلو میں اصالت و طہارت شک کی صورت میں جاری ہوگی۔ آئیے ایک ایک مسئلے کو دلیل کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ کیوں اصالت و طہارت جاری ہو رہی ہے۔ جب فرض کیا جاتا ہے کہ فضلہ اگر خون جہندہ کا ہو تو پاک تو نجس ہے، اور خون جہندہ کا نہیں ہے تو پاک ہے۔ لال بیگ کا فضلہ ہے یا چوہے کا فضلہ ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کو پاک قرار دیں گے۔ اس طرح علم ہے کہ وہ حیوان معین اس سے یہ فضلہ آیا ہے، لیکن وہ حیوان معین جیسے سانپ کا فضلہ ہے، لیکن شک ہے خود سانپ میں کہ اس کا خون جہندہ ہے یا خون جہندہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے سانپ میں ادعا کیا کہ اس کے لیے خون جہندہ ہے، لیکن اکثریت نے تو اس کا انکار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سانپ کے لیے خون جہندہ نہیں ہوا کرتا۔ تو ان دونوں فرض میں کہ چوہے کا فضلہ ہے یا لال بیگ، سانپ کا فضلہ ہے لیکن سانپ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ان دونوں فرض میں رجوع کریں گے قاعدہ طہارت کی طرف اور ان کے فضلات کو پاک قرار دیا جائے گا۔ لیکن اسی مسئلے میں یہ خیال کیا گیا کہ یہاں پر استصحاب نجاست جاری ہے، استصحاب نجاست عدم ازلی جاری ہے، اس لیے حکم میں بھی نجاست کریں گے شک کی صورت میں۔ یہ خیال کیا گیا، ہم تو قاعدہ طہارت جاری کر رہے ہیں، لیکن خیال کرنے والوں نے خیال کیا کہ استصحاب عدم ازلی جاری کریں گے شک کی صورت میں اور اس کے نتیجے نجس قرار دیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس عمومی طور پر
دلیل لفظی عام موجود ہے. کیا حیوان کے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا بول و غائط نجس ہے؟ اگرچہ کہ اس روایت کو تخصیص دیا گیا ہے خون جہندہ کے ساتھ. خون لا جہندہ کے ساتھ. خون لا جہندہ یعنی جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلا کرتا، اس کے ساتھ تخصیص دیا گیا کہ اس کا بول و غائط پاک ہے، اس نجس نہیں ہے. مگر یہ کہ عمومی طور پر تو روایت دلالت کر رہی ہے کہ بول و غائط نجس ہوا کرتا ہے، تو تخصیص دیا گیا اس سے کہ جس کا خون جہندہ نہیں ہوتا، باقی سب کا خون، باقی سب کا جو ہے پیشاب نجس ہوا کرتا ہے. لیکن جب خون جہندہ نہ رکھتا ہو تو پاک تو ہے، لیکن استصحاب عدم ازلی جاری کرے. استصحاب عدم ازلی کیا ہے؟ کہ بھائی جب یہ حیوان وجود میں بھی نہیں آیا تھا تو اس وقت حیوان کا قانون یہ ہے کہ اس کو نجس مانا جائے، اس لیے کہ عدم ازلی میں یہ لکھا ہوا ہے، عدم ازلی میں یہ موجود ہے کہ جب تک کہ بول و غائط ہے اس کو نجس سمجھو، بول و غائط حیوان کا نجس سمجھو. استصحاب عدم ازلی جاری کریں گے اور کہیں گے بول و غائط اس سانپ کا نجس ہے، بول و غائط اس جو چوہے اور لال بیگ کے درمیان جو مشکوک ہے وہ نجس ہے، کیونکہ بول و غائط ہے. بول و غائط عدم ازلی میں نجس قرار دیا گیا، یہ بھی نجس ہے. یہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے اور اس کے نتیجے میں مشکوک جگہوں پر نجاست بول و خور قرار دیا ہے. لیکن یہ کلام مورد تحقیق واقع ہوا ہے، اس لیے کہ یہ موضوع جو مشکوک موضوع ہے اگرچہ کہ صحیح ہے کہ وہاں پر استصحاب عدم ازلی جاری کرتے ہوئے کہ بول و غائط وہ نجس ہے، اور یہ کبرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بول و غائط نجس ہوا کرتا ہے، اس کبرا کو بھی ہم مانتے ہیں. لیکن ہمارے مقام میں اس کبرا کے ساتھ استصحاب ازلی کے ذریعے سے تمسک کرنا یہ فائدہ نہیں دے گا، اور اس سے فرد مشکوک مقام عام سے خارج ہونا یہ احراز نہیں کر سکتے ہیں، اور احراز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اب بھی عام کے عدم ازلی کے تحت اب بھی جاری ہے نجاست. کیوں؟ اس لیے کہ جو خارج ہونے والی چیز ہے وہ ما لا نفس لہ، جس کے لیے خون جہندہ نہیں ہے، وہ استثناء ہوا ہے. جب ہم شک کرتے کیا ہے یہ حیوان، اس کے لیے آیا خون جہندہ ہے یا نہیں، مقتضا یہ کہ خون جہندہ نہیں رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے احراز ہوگا کہ ہم اس کو خاص کے تحت ہی داخل کریں اور اس کے اوپر طہارت بول اور خور کا حکم کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب عدم ازلی میں جواز تمسک بعام کے اندر شرط یہ ہے کہ
خارج ہونے والی چیز عام سے عنوان وجودی ہے، یعنی عنوان وجودی ہونے کے بعد ہم استصحاب سے احراز عدم نہیں کر سکتے. لا نفس لہو، عدم خون جہندہ، اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ خون جہندہ جو ہے اس کے اندر ہم عنوان وجودی والی چیز کو لے کر آ جائیں. آپ کا عنوان جو نکلنے والا ہے، خارج ہونے والا ہے، وہ ہے جو عدم والا ہے. اور آپ جس چیز میں شک کر رہے ہیں اس کا اصل یہ کہ وہ عدم میں شامل نہیں ہے. بس اس بنیاد پر اصل یہاں پر جاری ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا موضوع وجودی ہے اور یہاں پر عدمی ہے، اور عدم کو ہم وجود میں جاری نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اصل یہاں پر جاری نہیں ہوگا. آئیے توضیح مطلب آپ کے سامنے عرض کریں. توضیح مطلب یہ کہ استصحاب عدم ازلی آپ کا صرف آپ کو توجہ یہ دینا ہے کہ کبریٰ ہم مان لیتے ہیں اور استصحاب عدم ازلی کے تحت ہم مان لیتے ہیں کہ حیوان مشکوک عام کے تحت شامل ہو کر نجاست کے حکم میں آ جائے، تو پھر بھی آپ استصحاب عدم ازلی کے ذریعے سے جو اس مقام پر جاری کر رہے ہیں تاکہ اس استصحاب عدم ازلی کے ذریعے سے نتیجہ نکالیں کہ فرد مشکوک عام سے خارج ہونے کے لیے اور فرد مشکوک کو عام کے تحت داخل رکھنے کے لیے وہ فرد مشکوک جو خارج ہوا کرتا ہے مشکوک کے عنوان سے، اگر آپ اس کو نکالنا بھی چاہتے ہیں تو فرد مشکوک کو عام سے نکالنے کے لیے آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ عنوان وجودی رکھتا ہے، اس لیے کہ فرد مشکوک عنوان وجودی ہے اور آپ استصحاب عدم ازلی میں عنوان عدمی کو لے کر آتے ہیں، اور عنوان عدمی کے ذریعے سے وجودی میں آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ دونوں کا مقصد ایک ہی کیوں نہ ہو، دونوں کا مطلب ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک عدمی ہے اور ایک وجودی ہے. استصحاب عدم ازلی آپ کا یہاں پر عدمی ہے، اور جس چیز کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ عنوان وجودی ہے.
عنوان آدمی استصحاب کے ذریعے سے عنوان وجودی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ عنوان آدمی کے ذریعے سے وجودی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ استصحاب یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ استصحاب عدم ازلی عنوان آدمی کیوں ہے اور ہمارا عنوان وجودی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عنوان وجودی ہے، جس کو ہم عنوان خاص کے تحت شامل کر کے طہارت کا حکم لے کر آئیں گے، اور استصحاب عدم ازلی جو ثابت کر کے نجاست کا حکم لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ دونوں کے حکم الگ الگ ہیں اور دونوں کے عنوان بھی الگ الگ ہیں، ایک وجودی ہے، ایک آدمی ہے۔ اس لیے کہ جو عنوان عموم سے خارج ہے، عنوان وجودی ہے، اور وہ عنوان وجودی اس لیے ہے کہ ہمیں وہ پتہ ہے کہ مشکوک حیوان وجود رکھتا ہے، جبکہ عنوان آدمی استصحاب آدمی میں عدم اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ استصحاب بقاء نجاست ہے، اور استصحاب بقاء نجاست تمام حیوانات اس کے بول و غایت میں نجاست ہے، الا ما لا نفس لہ۔ تو ما لا نفس لہ میں عنوان آدمی ہے، استصحاب میں عنوان لا نفس لہ ہے، جبکہ ہمارا عنوان جس کو ہم خارج کرنا چاہتے ہیں عنوان وجودی ہے۔ اس لیے استصحاب عدم وجود میں جاری نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگرچہ کہ دونوں کا مطلب ایک ہو جائے، اس کے باوجود استصحاب آدمی یہاں پر ہمارے مورد میں وجودی ہونے کی وجہ سے جاری نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔